حبيبي يا قرآني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورۃ یوسف ہم پڑھ رہے تھے اور آخری کلاسیں ہماری چل رہی ہیں. تقریباً ابھی ہمارے ایک رکوع، 2 رکوع اور تقریباً 3 رکوع بھی رہتے ہیں اس سورت کے اختتام پہ. اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے. اس سورت میں آخری آیتیں جو ہم نے پڑھی تھیں، جن میں جب یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بتایا ان کے بچوں نے کہ ان کے بیٹے نے جو ہے نا وہ چوری کی ہے، اور ان کی اس کے بعد غم اور ان کی تکلیف میں مزید اضافہ، اور اللہ کے ساتھ جب انہوں نے اپنا گلہ شکوہ اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دل کی باتیں، شکوے اور اپنے زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی شکایت اللہ کے ہاں کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے ان باتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو. آگے انہوں نے کہا: یا بنی اذھبوا، اے میرے بچوں، یا بنی، اے میرے بچوں، اذھبوا، جاؤ، فتحسسوا، تو تلاش کرو، باریکی سے تلاش کرو، من یوسف، یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا، اور مایوس نہ ہونا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہ، بے شک، لا ییأس، نہیں مایوس ہوتا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، اللہ سوائے القوم الکافرون، کافر قوم. اے میرے بچوں، جاؤ پھر سے یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو اور اس کے بھائی کی تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر قوم ہیں. اللہ اکبر. ایک عظیم، ایک خوبصورت، ایک بہت ہی عالی شان ایک آیت. یعقوب علیہ السلام، ایک نبی جو ہے نا وہ کبھی ہار نہیں مانتا، اور نبی کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور نبی اپنی اولاد، اپنی قوم، اپنے امت کے لیے ہمیشہ ایک جو ہے نا وہ ہمت بڑھانے والا، اور ایک حوصلہ افزائی کرنے والا، اور ایک غفلت سے جگانے والی ایک شخصیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اسی کردار کو نبھاتے ہوئے کہا کہ میرے بچوں، اذھبوا فتحسسوا. رستے امید ختم ہو چکی ہے. بچوں نے اپنے بھائی کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ چوری کر چکے تھے، اب وہ ان کے غلام بن چکے ہیں، اور وہ ایک باقاعدہ آفیشلی وہ وہاں پہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور اب وہ بھائی واپس نہیں آ سکتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کی امید اور ان کی سوچ کو ذرا دیکھیں. کہتے میرے بچوں، جاؤ، فتحسسوا من یوسف. یہاں انہوں نے نہیں کہا کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، بلکہ کہا تحسس. تحسس مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈو، بہت باریکی کے ساتھ ڈھونڈو. مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بچوں تم سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں تم کوتاہی کر رہے ہو. شاید جہاں ڈھونڈنا چاہیے تم وہاں نہیں ڈھونڈ رہے ہو. شاید جہاں سے تمہارا مسئلے کا حل ہونا ہے تم اس رستے پہ نہیں چل رہے ہو. کبھی کبھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ مسئلے کو حل کرنے کی، لیکن ہماری کوشش غلط ہوتی ہے. جہاں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم وہاں کوشش کر رہے ہیں جہاں کوشش کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں رزلٹ نہیں ملتا، کیونکہ غلط رستے پہ جا رہے ہیں. آپ نے جانا ہے اسلام آباد ہے تو آپ لاہور کے رستے پہ چڑھ پڑے ہیں، تو آپ کب کیسے اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کسی اور رستے پہ چڑھ رہے ہیں. ہمیشہ پہلے اپنے غلطی کی تعین کریں کہ میں غلط کہاں ہوں، میری غلطی ایگزیکٹلی کیا ہے، کہاں پہ پرابلم کہاں ہے. ڈاکٹر بھی ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو پہلے بیماری کی تشخیص اچھی طریقے سے کرتا ہے، پہلے بیماری کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، پھر اس بیماری کا علاج کرتا ہے. نہ کہ وہ ڈاکٹر جو بیماری کو سمجھ نہیں پاتا، بس آیا پیشنٹ آیا تو لو جی یہ اینٹی بائیوٹک لے لو جی یہ پین کلر لے لو، یہ دوا. بیماری کوئی اور ہے، علاج کوئی اور، کسی اور چیز کا علاج ہو رہا ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ بچوں جاؤ تحسسوا، اب باریکی سے تلاش کرو. اس میں
ڈھونڈنا آتا ہے، اس میں آواز لگا کے، اس میں لوگوں کو بول کے، لوگوں سے پتہ کروا کے، اس کے یعنی جو اسباب استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تجسسوا ولا تحسسوا، اے لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں نہ جاسوسی کیا کرو، نہ تحسس کیا کرو۔ تحسس مطلب ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ جانا۔ تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرو، دیکھو کہ کون سا تم نے کہاں غلطی کی ہے، دیکھو کہاں پہ ڈھونڈنا تم بھول گئے ہو، کون سے رستے پہ تمہیں جا کے ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک بات اور کی ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ چھوٹے بھائی کا ہے، بنیامین گم ہوا، لیکن یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ اور دوبارہ سے یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی ڈھونڈو۔ ایک تو امید، یوسف علیہ السلام کو گئے ہوئے سالوں گزر گئے، لیکن ابھی بھی امید ہے کہ نہیں یوسف بھی مل جائے گا، اور جاؤ اس کے بھائی کو۔ مطلب گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بچوں، غلطی تمہارا بھائی گم ہو گیا ہے، یہ بنیامین گم ہو گیا ہے، بنیامین کو تم وہاں چھوڑ آئے ہو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے مین مسئلے کو حل کرو۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی چھوٹی سی بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، گھر میں جو ہے نا وہ قحط ہے، گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، اولاد نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے۔ ہم اس فساد کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ فساد نہیں ہے، اصل مسئلہ اس فساد کو لانے والے ہمارے گناہ ہیں۔ پہلے اپنے مسئلے کو جڑ سے حل کرو نا۔ ہم اس مسئلے کو وقتی طور پہ حل کر لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اس کو سلجھا لیا، معاملے کو حل کر لیا، اگلے دن پھر نئی پریشانی، اسے ٹھیک کر لیا، تیسرے دن پھر نئی پریشانی۔ کبھی کبھی جس پریشانی کو آپ فوکس کر رہے ہیں نا کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس شخص کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس جگہ کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس گھر کو میں نے تیار کرنا ہے، اور نہیں ہو رہا، راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو پرابلم وہ چیز نہیں ہوتی ہے، پرابلم کوئی تھرڈ بندہ ہوتا ہے، کوئی تھرڈ چیز ہوتی ہے، کوئی تھرڈ معاملہ ہوتا ہے جس کو تم فوکس نہیں کر رہے ہو۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی پہ فوکس نہ کرو، بلکہ تمہاری مین غلطی یوسف سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد سے یہ پریشانیاں شروع ہوئی ہیں، جاؤ پہلے یوسف کو تلاش کرو، اپنے غلطی کا ازالہ کرو، اور اسی طرح اپنے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ تو کبھی کبھی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے مسئلے کے ساتھ جڑے سارے مسائل کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ یار غلطی کہاں سے میں نے کی، کہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے، پریشانی اور فساد کا جڑ کیا ہے، وہاں سے اس مسئلے کو پکڑیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ اور تیسری بات میرے بچوں، ایک تو کوشش کرو، پوری کوشش کرو، ٹھیک ہے، تحسسوا، تلاش کرو، باریکی سے تلاش کرو۔ نمبر 2، جاؤ اور اپنے غلطی کے جڑ سے اس غلطی کو پکڑو، دیکھو سٹارٹنگ کہاں سے، وہاں سے مسئلے کو حل کرو۔ اور تیسری بات، کبھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہر مسئلے کے یہ 3 حل ہیں جو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو 3 حل بتائے ہیں۔ کوشش، انتہا کی کوشش، آپ کی کوشش میں کمی ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں، مجھے اولاد نہیں مل رہی، میری دعاؤں میں کمی ہے، میری کوشش میں کمی ہے، میری ارادے مضبوط نہیں ہے، میری دعائیں مضبوط نہیں ہیں، میری ہمت اور محنت مضبوط نہیں ہے۔ کوشش بڑھاؤ، اس کے بعد دیکھو غلطیاں کہاں ہیں، دیکھو تم نے پرابلمز کہاں ہیں، مسئلے کہاں ہیں، ان مسئلوں کو جڑ سے حل کرنا شروع کرو۔ دیکھو آغاز کہاں سے ہوا، پرابلمز کہاں میں نے کہاں کون سی غلطیاں کی، ان کو ٹھیک کرو، اور پھر اللہ کی رحمت، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے بنا تو مومن کچھ بھی نہیں ہے نا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ بچوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ہماری مایوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے امید توڑ دیتا ہے نا کہ نہیں اب یہ نہیں مل سکتا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ تو اللہ پہ جب ہم امید رکھتے ہیں، اللہ کیسے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر۔ اگر میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ اچھی سوچ رکھتا ہے میرے بارے میں تو میں اچھے فیصلے کرتا ہوں، بری سوچ رکھے گا تو برا فیصلہ ہوگا۔ تو ہمیشہ اچھی سوچ رکھا کریں، اللہ سے اچھی امید رکھا کریں، ہمیشہ پر امید رہا کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ 3 چیزوں کو اپنا لو جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ یاد رکھو انہ لا ییأس من روح اللہ، یاد رکھو اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید ہوتے ہیں الا القوم الکافرون، سوائے کافر لوگ، یعنی ایمان والے ہو کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ کبھی کبھی ہم بھی نا امید ہو جاتے ہیں، زندگی کی پریشانیاں اتنی زیادہ ہمارے اوپر آ جاتی ہیں کہ ہم نا امید ہوتے ہیں۔ کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو مومن آخری دم تک کبھی ہار نہیں مانتا، آخری موت تک وہ اللہ سے یقین نہیں توڑتا۔
اسباب سارے اس کے مخالف چلے، ہر تیر اس کے خلاف چلے، ہر تیر اس کا غلط سمت میں جائے اور ہر جگہ میں وہ نقصان نقصان نقصان، لیکن پھر بھی وہ پر امید رہتا ہے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ان مع العسر یسرا، یہ واقعات اللہ کے رسول کو بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد بہت ہی روشن دن ہے، اس کے بعد سب کچھ جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، سب ٹھیک ہو گیا نا۔ اے اللہ کے رسول، مکہ کی زندگی مشکل زندگی، آپ کے چچا بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی بیوی بھی چلی گئی، آپ کے رشتہ داروں کو مارا گیا، آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، اسباب ختم، دروازے بند، اور قحط کے وہ دن آپ گزار رہے ہیں، مشکل حالات گزار رہے ہیں، طائف والوں نے منع کر دیا، نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے صرف کافر قوم ہی ہوتے ہیں۔ جب ان تینوں حربے کو استعمال کر کے، ان تینوں چیزوں کو مزید جو ان کے والد نے انہیں نصیحت کی ہے، جو آگے ہم پڑھیں گے جہاں سے جن باتوں کا اشارہ ہمیں آگے مل رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے ان پہ، جب وہ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، اور والد نے ان کو دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ جاؤ، دوبارہ تلاش کرو، دوبارہ ڈھونڈو، جس طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ دوبارہ نکلے ہیں ایک مزید مضبوط ارادے عزم کے ساتھ، لیکن اب ان کے حالات کافی تنگ ہو چکے تھے، اب حالات ابتر ہو چکے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اب گھر کے سامان لا کے بیچنے کو تیار تھے کہ ہم اپنے گھر کی چیزیں بیچیں اور ہمیں آگے سے راشن ملے، کچھ کھانے پینے کے لیے ملے۔ بہرحال مشکل ترین حالات تھے۔ تو فلما دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کون؟ عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کے سامنے، قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا، چھو چکا ہے ہمیں، یا آ گیا ہے ہمارے ہاں، یا ہم پہنچ چکے ہیں، وَأَهْلَنَا، اور ہمارے گھر والے، اہل گھر والے، الضر، تکلیف، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اب تکلیف پہنچ چکی ہے، یعنی ہم شدید ترین حالات سے اب گزر رہے ہیں، اب ہم مشکلات کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب ہم بہت بے بس ہو چکے ہیں، اور مالی لحاظ سے بھی ہم بہت تنگ دست ہو چکے ہیں، اور ہمارے والد کی آنکھیں بھی ضائع ہو چکی ہیں، اور ہم بہت زیادہ اب جو ہے نا وہ تکلیفوں میں ہیں۔ مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة، اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس ببضاعة، سامان جو بطور رقم دے کے انہوں نے راشن لینا تھا، مزجات کا مطلب ہے کہ جو کہ بہت ہی ناکافی، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے دے کے ہم آپ سے راشن لے جا سکیں، ہم آپ سے اناج لے جا سکیں، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم وہ، یعنی بہت قلیل ہم جو ہے نا اس کی قیمت لائے ہیں اپنے ساتھ، وہ اتنی قیمت ہے کہ اسے آپ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں پورا وزن دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ساتھ میں صدقہ بھی کریں، ساتھ میں خیرات کریں، ہمیں مزید عطا کریں اپنی طرف سے، کیونکہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کی قیمت دے سکیں، اب حالات ہمارے بہت تنگ ہیں، اور ان جو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، جو ہم نے رقم دی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پنیر اور اس طرح کی چیزیں بھی ان میں سے تھیں، بہرحال تو یہ اس قابل نہیں، یعنی ان کے مطابق آپ ہمیں دیں گے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، آپ ہم پہ صدقہ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اللہ اجر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ دن دکھایا، وہ وقت دکھایا کہ وہی بھائی جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اوپر چڑھنے سے، ماں باپ کی محبت پانے سے، باپ کی محبت کی وجہ سے جیلس ہوتے ہوئے کنویں میں پھینک دیا تھا، مارنے کی کوشش کی تھی، وہ دن اللہ نے دکھایا۔ یہ دنیا گول ہے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھو کہ آج اگر اچھے حالات ہیں اور آج اگر اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے تو سب ایسے ہی رہے گا، نہیں، میرا اللہ قادر ہے کہ امیر کو غنی بنا، امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر بنا دے، تنگ دست کو بیمار، بیمار کو تنگ دست کر دے۔ ایمان والا کبھی غرور نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں پہ، بلکہ ہمیشہ شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں پہ تکبر نہیں کرتا جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ایک مومن کے پاس ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کبھی بھی میرا اللہ حالات بدل سکتے ہیں، کبھی بھی اللہ معاملات بدل سکتے ہیں، سب کچھ بدل سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے بھائی اب وہ دن آئے کہ بھائی آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، اب ہم بہت زیادہ تنگ دست ہو چکے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور جو ہم رقم لے کے آئے ہیں نا آپ کے پاس بہت ہی ناقص ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے دے کے آپ سے راشن لے سکیں۔
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں وزن پورا پورا دے، مطلب اونٹ کے برابر وزن دے، اور کچھ مزید صدقہ بھی کریں ہمارے اوپر، یعنی ہم رقم کو اب اگنور کریں، رقم کو چھوڑیں، اب ہمیں دیں، ہم بہت زیادہ مستحق ہو گئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی یہ عاجزی اور ان کی اب انتہا، تکلیف کی انتہا دیکھ کے وہ صبر نہیں کر پائے اور ان سے برداشت نہیں ہوا اپنے بھائیوں کو اس حال میں دیکھ کے کہ میرے بھائی آج کتنے زیادہ پریشان ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہیں یہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا بہت ساری غلطیاں ان کی اپنی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملات بھی تھے، لیکن بھائی تھے، انہیں رحم آیا، اپنے بھائی پہ ترس آیا۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اور کیسے اگلے معاملات جو بھی ہیں وہ اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔